مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا۔ گزرے وقتوں پلوں میں ہمارے خدا نے ہم سب کی حفاظت کی، اور آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والے پہلوں کے لیے خداوند کے زور کو، قدرت کو، طاقت کو مانگتے ہیں، اس کی مرضی کو مانگتے ہیں، اس کے پاک فرشتوں کو مانگتے ہیں جو ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھر کی، ہمارے بچوں کی، ہماری زندگیوں کی۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں۔ آج افسیس اس کا 5واں باب اور اس کی 16-17 آیات میں کچھ یوں محکوم ہے: اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کتنا برا ہے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کچھ جانچ رہے ہیں کہ کون سا وقت آنے والا ہے۔ اتنا برا وقت آنے والا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہ جو آنکھوں نے دیکھا نہ سنا ہے۔ تو ہمیں اس وقت کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیار رہنا ہے۔ جاگو اے سونے والو، جاگو جاگو جاگو، دعا کرو تاکہ جب یسوع آئے تو ہم اس لائق بن جائیں کہ ہم اس کی حضوری میں جا سکیں۔ اب جس طرح ہر جگہ سنا ہے کہ لائٹ جانے والی ہے، یہاں پہ بھی، انگلینڈ میں بھی، UK میں بھی، تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کینڈلز کو اکٹھا کر رہے ہیں، ایمرجنسی لائٹس لے رہے ہیں، کیوں کہ اندھیرے میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو کیا ہم عمر بھر اس کے بعد، جو موت کے بعد زندگی ہے، کیا اس اندھیروں میں، اس آگ میں جل سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو ہمیشہ کی آگ سے بچنے کے لیے، ہمیشہ کے اندھیروں سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ زندگی کی روشنی کو لینا ہے، زندہ نور خداوند کو لینا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند کہتا ہے سونے والو جاگو، مسیح کا نور جو تجھ پر چمکے گا، وہ ہمیشہ کا نور جب ہماری زندگی میں آئے گا، چاہے اندھیرے کیسے بھی ہوں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے زندگی کہاں کی کہاں جاری ہے، لیکن جب ہم خدا کے زندہ کلام کو لے لیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ خدا کی حضوری میں رہنا ہے، اس کے کلام کو لینا ہے، اس کے سارے ہتھیاروں کو لے لینے ہیں۔ اسی طرح اسی کلام کے 6 باب میں اس کی 13 میں لکھا ہے: اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اس کے لیے ہم نے کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، کلام کو لے لینا، تاکہ برے وقت سے مراد ہے آزمائش کا وقت، یا زمانے حالات میں جیسے ہو رہا ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس کلام کی قدرت کو لے لیں گے تو چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے بھی تھے، زندگیاں کیسے بھی چل رہی تھیں، لیکن ہمارا خداوند نے ہمیں بچایا۔ بائبل مقدس کے مطابق تاریخی کیا ہے؟ دکھ ہے، عذاب جو دنیا میں ہیں، یا مصیبتیں ہیں جو آتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں زبور 107 کی 10 میں لکھا ہے: جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مصیبتیں اور لوہے سے جکڑے ہوئے ہیں، مطلب مصیبتوں سے، جو کلام میں نہیں چل رہے، جو خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھ رہے، جو کلام کے مطابق نہیں چلتے، تو وہ کیا ہے؟ اندھیروں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ اور ایسی مصیبتیں ہیں، ایسی مشکلیں ہیں کہ وہ اب سے لے کر دیکھے ہیں، جو غریب ہے ابھی بھی غریب ہے۔ کیوں؟ غربت میں پیدا ہونا گناہ نہیں، پر غریبیت میں رہنا گناہ ہے۔ ہمیں ان راستوں کو بدل لینا ہے۔ وہ کیسے بدلنا ہے؟ جب تک ہمارے پاس کلام نہیں ہوگا، ہم کلام کی اس قدرت کو لے لیں گے تو خداوند ہماری تمام مشکلوں کو، تمام الجھنوں کو خداوند ہم سے دور کر دے گا۔ خدا کا جو مخالف کون ہے؟ دشمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تاریخی ہے۔ تو ہمیں اس تاریکی سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا لینا ہے؟ خدا کے کلام کو لینا ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا، سارے ہتھیاروں کو لینا ہے۔ جو لوگ خدا کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتے، انہیں بار اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی رہتے اندھیرے میں ہیں، کیونکہ جب خدا میں نہیں چلیں گے، ابھی سے کلام کو نہیں پورا کریں گے، تو کیا یہ اندھیرے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ اندھیرے آگے تک چلیں گے۔ لیکن کلام کو لینے سے ہی ہم اس بدی کو، اس گناہ سے نجات پا جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ ہم نور کے فرزند ہوں گے، جس طرح خدا نے کہا ہے وہ نور ہے۔ جب ہم اس میں چلیں گے، ہمیں نور کی مانند چلنے کے لیے خدا کے زندہ کلام کو لے لینا ہے۔ جس طرح
आमूस के कलाम 5वें में उसकी 13 में लिखा है कि इन आयाम में जो बुरे हैं हमें क्या करना है। बुरे वक्त के लिए हमें बुरे वक्त को लोगों से मुकाबला करने के लिए, अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए हमें सिर्फ कलाम की कुदरत को ले लेना है, खुदा के कलाम को लेना है, ताकि सारे कलाम ही है जो खुदा खुद है। जब हमारे पास खुदा खुद होगा तो हम क्या करेंगे, बुरे वक्त का पूरे तौर पर मुकाबला कर सकेंगे। इसी तरह कुलसियों में देखें उसके 4 बाब में उसकी 5 में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानकर हमें बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करना है। बाहर वाला कौन है? वही जो खुदा का और मेरा और आप सबका दुश्मन है, इब्लीस। हमें क्या करना है, कलाम को ले लेना है, अच्छी तरह से होशियारी के साथ चलना है। जब वो कहता है कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह होशियार रहना है, तो जब हम ये चीज़ें अपने अंदर डाल लेंगे, अपने अंदर रख लेंगे, तो हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा। इसी तरह लुका 12:35 में कि तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या करना है, चिरागों को ले लेना है, रोशनी को अपने अंदर ले लेना है। और जब ये रोशनी मेरे और आपके अंदर होगी तो हमें कोई चीज़ गिरा नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। इसी तरह रोमियो 12 उसकी 2 में है, और इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तर्जबे से मालूम करते रहें। जब तक हम, खुदा कहता है दुनिया में रहो पर दुनिया जैसे ना बनो। हमें दुनिया में रहने के लिए खुदा ने भेजा है, पर दुनिया में रहने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, खुदा की मर्ज़ी पे चलना है। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग चल रहे हैं, देख रहे कि भाई ये तो खुशहाल है और इनके पास सब कुछ है, वो अंधे हुए हैं। तो हमें अंधों के साथ अंधे नहीं बनना, बल्कि खुदा के ज़िंदा कलाम को ले लेना है। और इन आयाम में जब कि ख़ास वक्त बहुत बुरा है, सिर्फ कलाम की कुदरत को लेना है, कलाम को लेना है। इसी तरह हमने देखा था कि जो लोग अंधेरे में हैं वो मौत के साए में हैं, लेकिन जो लोग खुदा की शफ़क़त में हैं, उसकी मोहब्बत में हैं, तो वो उसका क्या है, उनका मददगार है। खुदा जो कलाम के मुताबिक चलते हैं, कलाम पर चलते हैं, तो खुदा उनको क्या करता है, उन्हें संभालता है। तब अपनी मुसीबतों में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और खुदा ने उनके दुखों से रिहाई बख्शी। हमें रिहाई बख्शने वाला कौन है? हमारा ज़िंदा खुदा। ये ज़बूर 107 की 13 में लिखा हुआ है और उसकी 14 में कि वो उनको अंधेरों और मौत के साए से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। हमारे सारे जुए बंधन यीशु नाम से टूटते हैं। वही नाम है जो सब नामों से आला है, वही नाम है जो हमें दिया गया है। हमें उसी के नाम के वसीले से जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, उसकी कुदरत में आ जाते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं, तो वो अपना कलाम नाजिल कर कर हमें शिफा को जारी कर देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्श देता है। ये खुदा का कलाम है। जब ये हमारी ज़िंदगी में जाता है, उस कलाम को नाजिर करके हमें खुदा ने कलाम दे दिया हुआ है। ये कलाम मेरे और आपके पास है। जब ये कलाम मेरे और आपके पास है तो कोई चीज़ हमें हलाक नहीं कर सकती, क्योंकि खुदावंद मेरे और आपके साथ है। वो नूर है और नूर के फर्जंद है हम उसके बेटे बेटियां हैं। सिर्फ हमने इस कलाम की इस कुदरत को ले लेना है, ताकि खुदा के वादे मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरे हों। ना तो हम कमज़ोर हो सकते हैं, ना ही हम गिर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा हमारे साथ है। वो हमारे हालात को बदल देता है, वो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है। सिर्फ हमने सब्र के साथ उसके साथ व्यवस्था रहना है, मजबूत रहना है, कलाम की कुदरत को कुव्वत को ले लेना है, ताकि खुदावंद हमारी सारी कमियां कमज़ोरियों को दूर करे। हमने बेवकूफ़ नहीं बनना। हमारे खुदा ने कहा दानों की तरह चलो, ना दानों की तरह नहीं। तो हम खुदा ने हमें कलाम दिया। जब हम रोज़ कलाम पढ़ेंगे तो रोज़ हमें पता चलेगा कि जिस तरह हम रोज़ की रोटी खाते, आज रोज़ सेम रोटी नहीं ना खाते कि रोज़ एक ही रोटी खाएंगे, नहीं। कभी हम दिन है कि आज बुध है
ہے تو ہمارے گھر میں دال چاول بنیں گے، سنڈے کو بریانی بنتی ہے، مطلب ہر روز دن رکھے ہوئے، آج سبزی بنے گی، آج یہ بنے گا۔ ہم لوگوں نے روز پکانے کی پرابلم ہے تو ہم نے ایک لسٹ بنا کے فریج پہ لگا دیا، بس ہمیں پتہ کہ آج ہمارے گھر میں کیا پکنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی پتہ آج کیا دن ہے تو آج کیا ہوگا۔ تو اسی طرح ہم روز کی روٹی کھاتے ہیں نا، تو روز کی روٹی کھانے کے لیے سیم روٹی نہیں کھاتے، جس طرح ہم روز کلام پڑھیں گے تو روز خداوند ہمیں نئی روٹی دے گا جسے ہماری ضرورت ہوگی، جو ہماری کمیوں کو دور کرے گی۔ ہمیں صرف زندہ کلام کی روٹی لینا ہے۔ خدا کہتا ہے جو اس روٹی سے کھاتا اور اس پیالے میں سے پیتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، کیونکہ وہ اسے سیر کرنے والا ہے، وہ اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے۔ تو محبوب تو بننا ہے نا، جب محبوب بنیں گے تو یہ ساری رحمتیں برکتیں دی جائیں گی۔ وہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنی محبوبہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں نا، سب کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے باپ کی اس محبت میں جائیں گے تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس نے کہہ دیا ہے وہ کرے گا، ہمیں صرف اس کی راہ پہ چلنا ہے، اس کے کلام کو لینا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے تاکہ ہم عقل اور دانائی سے، حکمت سے چلیں، اور ہمارے چلنے سے خداوند کے نام کو جلال ملے، ہمارے بولنے سے اس کی ستائش ہو۔ خداوند ہمیں حکمت سے بھر دے تاکہ ہم بولے بھی تو کلام بولے، سوچے بھی تو صرف اس کے پاک کلام کی قدرت کو سوچے کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے، ہم کمزور نہ ہو، ہماری سوچوں میں بھی اتنی قوت ہو کہ اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہم کہیں گے نہیں، میرا خدا کہہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ دے گا، وہ سب کچھ کرے گا۔ تو ہمیں اس کے کلام پر توجہ دینی ہے، اس کے کلام پر کھڑے ہو جانا ہے، کلام بولنا اور پڑھنا ہے۔ خدا سب کو برکت دے، ہر گھر کی مشکل پریشانی دور کرے۔ بس زندہ کلام کو لے لیں، گھر کی برکت کے لیے زبور پڑھا کریں، کلام لیا کریں، خدا کے وعدوں کو اپنے گھر میں رکھیں۔ خداوند خاندانی برکت کے لیے زبور 128 پڑھا کریں، خداوند کی پناہ میں رہنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے زبور 121 پڑھا کریں۔ روز کلام پڑھے، سنے، سمجھے، زبور 23 کی برکات کو لے لیں۔ ہر کلام میں خدا نے وعدے کیے ہیں، اس کے منہ کی باتیں ہیں جو سچی ہیں، جو اٹل ہے۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے۔ خدا کا کلام زندہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ہم سے باتیں کرتا ہے جب ہم کلام لے لیتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے باپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خداوند ہمیں اس کلام کے ذریعے سے تسلی بھی دیتا ہے، ہمیں سیر کرتا ہے۔ یہ ہے زندہ خدا کے کلام کی قدرت۔ ہمیں اس قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی پائیں اور ابدی زندگی پائیں۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، خداوند کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ جتنے سفر میں ہیں خداوند جی ان کی حفاظت کریں تاکہ وہ اپنے سفر پر پہنچ کر خداوند جی اپنی منزل پر پہنچ کر خداوند جی اس سفر کو جو وہ کر رہے ہیں پہنچ کر آپ کی شکر گزاری کریں۔ خداوند سب کو برکت دے، خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں آج جہاں کہیں جسمانی روحانی کمی کمزوری ہے، آج یسوع کے نام سے دور ہو جائے، کیونکہ جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں رہتی، کیونکہ وہ ہمیں ہر کمی سے کمزوری سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہماری طاقت ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں جتنے نام آپ کے مذبح پہ رکھے گئے ہیں، جن کے لیے دعائیں ہوتی ہیں خداوند وہ سب گواہیوں کے ساتھ آئے، کیونکہ خدا کی گواہی نبوت کی گواہی ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، کیونکہ خدا نے خود کہا کہ میرے نام سے جو کچھ میرے باپ سے تمہیں مانگو گے تمہیں ملے گا۔ تو باپ ہم اس ایمان سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔